Hey guys, السلام علیکم. تو میں فریش ہو کے نکل گیا ہوں نماز کے لیے گھر سے مسجد کی اور تو جلد سے جلد چلیں گے مسجد کی اور ابھی جسٹ اذان ہوئی ہے، چلیں گے. میں آ گیا ہوں مسجد کی اور میں پڑھ لیا ہوں 4 رکعت سنت پڑھ لے کے بیٹھا ہوں. جماعت ٹھہرنے کے لیے تھوڑا ٹائم ہے، جماعت ٹھہری انشاءاللہ نماز کے بعد ملیں گے. وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما. اے اللہ ہم آپ کے عاجز اور مسکین بندے ہیں. اے اللہ ہم ظاہر میں بہت اچھے ہیں اور باطن میں بہت گندے ہیں. کریم پروردگار ہمارے غلطیوں کو دور فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے عیوب کی پردہ پوشی فرما. اے اللہ ہمارے جو ہے عیوب کی پردہ پوشی فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ستاری کا معاملہ فرما، غفاری کا معاملہ فرما. کریم پروردگار اس سے پہلے کے لوگ ہمیں کلمہ پڑھائے، اے اللہ اپنے کو خود اپنے طور پر کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، توفیق عطا فرما. اس سے پہلے کے لوگ ہمیں غسل دے، اے اللہ ہم کو اپنے غسل توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اس سے پہلے کے لوگ ہمیں کفن پہنائے، اے اللہ ہم سب کو تقویٰ کا پوشاک پہننے کی توفیق عطا فرما. اس سے پہلے کے لوگ ہمیں نماز پڑھائے، اے اللہ ہم کو نماز کی حضوری عطا فرما. کریم پروردگار آج یہ رات ہے، اے اللہ یہ مقدس رات ہے اور یہ مہینہ بھی مقدس ہے. اے اللہ اس رات میں اور اس مہینے میں اے اللہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے نیک کام کرتے تھے، روزے رکھتے تھے. کریم پروردگار ہم انہی کے امتی ہیں. اے اللہ ہم سب کو انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اے اللہ ہم سب کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ رات کو اے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما. اس کے دربار سے کچھ لینے کے لیے اے اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کی توفیق عطا فرما. کریم پروردگار آپ کریم ہیں، کرم کا معاملہ فرما. آج کی رات اے اللہ آج اس رات میں اے اللہ آپ مردوں کا فیصلہ فرماتے ہیں، اسی طرح آپ جو لوگ دنیا میں آنے والے ہیں ان کا فیصلہ فرماتے ہیں. جو رزق ہم کھانے والے ہیں وہ رزق کو کتنا ہم کو دینا ہے اس کے فیصلہ فرماتے ہیں. اے اللہ بہت سارے چیزوں کا فیصلہ آج کی رات ہونے والا ہے. اے اللہ ہم کو معلوم نہیں ہے ہمارا نام کس فہرست میں ہے. اے اللہ ہم زندوں کی فہرست میں رہیں گے یا مردوں کی فہرست میں رہیں گے. یا اللہ اب تک ہماری زندگی جو گزری ہے اے اللہ آئندہ جو زندگی تو عطا فرما رہے ہیں نیکی اور تقویٰ پر گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو کل جو ہے کا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما، تاکہ اللہ جو ہے ہمارا نام جب جو ہے جس فہرست میں بھی لکھیں گے تو ہم روزے کی حالت میں ہیں اور اللہ کے دربار میں جب ہمارا عمل پیش ہو تو ہم روزے کی حالت میں ہیں. یہ عمل کے ساتھ ہمارا عمل پیش ہو. کریم پروردگار آپ کریم ہے، کرم کا معاملہ فرما، رحیم ہے، رحم کا معاملہ فرما. آج کی رات ہم تیرے دربار میں ہاتھ اٹھائے ہیں. اے اللہ کوئی آدمی اگر دنیا کے کچھ لوگ ایک سخی کے دروازے پہ جاتے ہیں تو وہ سخی جو ہے ان لوگوں کو جو ہے رد نہیں کرتے، ان کی جو ہے ان کے سوال کو اور ان کی مطالبہ کو اللہ پورا کرتے ہیں. اے اللہ آپ تو تمام سخیوں کا سخی ہے اور اتنے لوگ تیرے دربار میں حاضر ہوئے ہیں اور سبحان ربی الاعلیٰ کا اقرار کیے ہیں
اور تیرے دربار میں ہاتھ اٹھائے ہیں۔ اے اللہ آپ سخیوں کا سخی ہے، اے اللہ ہمارے جھولیوں کو بھر دیجئے، اے اللہ اپنے رحمت سے ہمارے جھولیوں کو بھر دیجئے، ہم کو رد مت فرمائیے، اپنے در سے دھتکار مت دیجئے۔ کریم پروردگار اے اللہ ہم جائے تو کس کے پاس جائے؟ اے اللہ ایک سوالی کو اگر ایک در میں روٹی نہیں ملی تو دوسرے دروازے پر چلا جاتا ہے، دوسرے دروازے پر روٹی نہیں ملی تو تیسرے دروازے پر جاتے ہیں۔ اے اللہ سوالی کے لیے وہ دروازے کی کمی نہیں ہے، اصل مسئلہ تو ہمارا ہے۔ اے اللہ ہم جائے تو کہاں جائے، مانگے تو کس سے مانگے؟ تیرے علاوہ ہمارے پاس کوئی مانگنے کی جگہ نہیں ہے، ہم تیرے علاوہ کسی سے فریاد نہیں سنا سکتے ہیں۔ اے اللہ ہم تیرے دربار میں سبحان ربی الاعلیٰ کا برد کرتے ہیں، اے اللہ تجھی کو بڑا مانتے ہیں اور تجھی سے سارے مسائل کا حل ہونے کا یقین رکھتے ہیں۔ کریم پروردگار ہم تیرے دربار میں ہاتھ پھیلائے ہیں، کریم پر ہم سب کو معاف فرما دیجیے، اس برکت والے رات میں ہم کو محروم مت فرمائیے، اے اللہ اس برکت والے رات میں ہم کو محروم مت فرمائیے۔ کریم پروردگار ہمارے ساتھ نرمی کا معاملہ فرمائیے، ہمارے ساتھ کرم کا معاملہ فرمائیے۔ اے اللہ تبارک تعالیٰ جب موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو فرعون کے پاس جب بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے پھر موسیٰ کو کہا، موسیٰ سے یہ فرمائے کہ دیکھو تم فرعون کے پاس جا رہے ہیں تو ان کے ساتھ وَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، ان کے ساتھ نرمی سے گفتگو کرنا۔ اے اللہ آپ کتنا قریب ہے۔ فرعون جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، انا ربکم الاعلیٰ کہتا تھا، وہ جو ہے کیا ہے آپ کا سب سے بڑا نافرمان تھا، آپ اس کے ساتھ نرمی کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ اے اللہ ہم تیرے دربار میں سبحان ربی الاعلیٰ کے برد کرتے ہیں، ہم تجھے بڑا تصور کرتے ہیں، ہم اپنے کو بڑا نہیں کہتے ہیں۔ کریم پروردگار اس مجلس پر نرمی کا معاملہ فرما دیجئے، اس مجلس کو جو ہے ایک نرمی کے نگاہ سے دیکھ لیجئے، رحمت کے نگاہ سے دیکھ لیجئے، ہمارے بگڑی کو بنا دیجئے، ہمارے بگڑی کو بنا دیجئے۔ اے اللہ آپ فرماتے ہیں وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اپنے سوالی کو جھڑکی مت دو۔ کوئی مانگنے آتا ہے تو آپ منع کرتے ہیں کہ سوالی کو جھڑکی مت دو، ہم تو تیرے در کے سوالی ہیں، آپ ہمارے کو اپنے در سے جھڑکی مت دیجیے۔ اے اللہ ہمارے مرادوں کو پورا فرما دیجیے، ہماری گزارشات کو قبول فرما دیجیے، ہمارے دل کے آرزو کو پورا فرما دیجیے۔ کریم پروردگار آپ سب کریموں کا کریم ہے، آپ سب آپ سب سخیوں کا سخی ہے۔ کریم پروردگار انما الصدقات للفقراء والمساکین، اے اللہ آپ فرماتے ہیں صدقہ فقیر اور مساکین کے لیے ہیں۔ اے اللہ ہم تو آپ کے در کے جو ہے فقیر ہیں، ہمارے لیے کریمی کا صدقہ عطا فرمائیے، بخشش کا صدقہ عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے لیے رحمت کا صدقہ عطا فرمائیے، کرم کا صدقہ عطا فرمائیے۔ کریم پروردگار آپ کریم ہیں، اے اللہ آپ جو کرم کا معاملہ کو اچھا سمجھتے ہیں۔ اے اللہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے ان کے بھائی آئے تو انہوں نے یہ کہا اذهبوا انتم طلقاء، تم سب چلے جاؤ، تم سب کو معاف کر دیا گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکے کے وقت تمام کفار مکہ سے کہا اذهبوا انتم طلقاء، آپ بھی یہ فرمائیں۔ اے اللہ یہ دونوں کریم تھے، آپ صاحب کریموں کا کریم ہے۔ اے اللہ ہم پر کرم کا معاملہ فرما دیجئے، رحم کا معاملہ فرما دیجئے۔ کریم پروردگار ہم تیرے دربار میں ہاتھ پھیلائے ہیں، اے اللہ ہمارے مرحومین دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، ہمارے بڑے رخصت ہوئے ہیں، ہمارے والدین رخصت ہوئے ہیں۔ کریم پروردگار ان سب کو جنت الفردوس کا اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ اے اللہ ان کے کروٹ کروٹ پر جنت کا سکون اور چین عطا فرما، جنت الفردوس کا اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ اے اللہ جو لوگ دعاؤں کے لیے کہے ہیں، لکھے ہیں، دعاؤں کا حق رکھتے ہیں، اے اللہ ان کے جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ کریم پروردگار ہم پر کرم کا معاملہ فرما۔ دنیا میں ہر باطل یہ کوشش کر رہا ہے کہ مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے، مسلمانوں کو نیست نابود کر دیا جائے۔ اے اللہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے، اے اللہ ہمیشہ جو ہے اس کے پیچھے جو ہے کیا سازشیں ہوئی ہے، لیکن اس قوم کا اللہ
تو جو ہے آگے بڑھاتا رہا۔ اللہ تو جانتا ہے اور ہم سب جانتے ہیں آج سے 50 سال پہلے ہم کتنے تھے اور آج کتنے ہیں، یہ سب تیری قدرت ہے۔ تو مسلمانوں کو مٹنے سے جو ہے کہ باقی رکھے گا۔ اے اللہ تو باقی رکھنے والا ہے اور تیرے ذات باقی ہے۔ جب تک یہ دنیا باقی رہے گی مسلمانوں کو کوئی نہیں مٹا سکتا۔ کریم پروردگار ہم سب کو تیری رضا اور خوشنودی والی زندگی عطا فرما، تیری مرضی پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تیری مرضی کو جاننے کی، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کو جاننے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ دنیا کی محبت میں ہم اللہ کی مرضی کو بھول گئے، نبی کے مرضی کو بھول گئے، اس لیے ہم اتنا پریشان اور اتنے ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں۔ اے اللہ تیرے مرضی پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر زندگی گزارنے کی اللہ توفیق عطا فرما۔ کریم پروردگار کرم کا معاملہ فرما، جو زندگی کے جو دن گزر گئے ہیں اے اللہ وہ تو اپنی جگہ پر ہے، جو دن باقی ہے نیکیاں تقویٰ پر گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ کریم پروردگار ایک بچہ جب گندگی کے ساتھ گھر راستے میں چلتا ہے تو ہر آدمی اس کو دیکھ کر کے جو ہے اس چھوٹے بچے کو دیکھ کر کے ناک پر کپڑا رکھ لیتا ہے۔ اے اللہ جب وہ بچہ اپنے گھر پہنچتا ہے تو اس کی ماں جو ہے اس کو جو ہے دھتکار نہیں دیتے، اس کو برا بھلا نہیں کہتی اور اس سے یہ کہتی ہے کہ اس کو لے جا کے دھلا کے نہا کے اچھا کپڑا پہنا دیتی ہے۔ اے اللہ سب ماؤں سے آپ جو ہے کا سب سے رحم دل ماں ہے۔ اے اللہ ہم گناہوں کی جو ہے نجاست میں یعنی لطف ہو گئے ہیں، ناپاک ہو گئے ہیں، گناہوں کی نجاست سے ہمارے پورے جسم جو ہے ناپاک ہے۔ اے اللہ ہم کو صاف فرما دیجئے، ہم کو گناہوں سے صاف فرما دیجئے۔ اے اللہ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما دیجئے، بخشش کا معاملہ فرما دیجئے۔ کریم پروردگار اے اللہ آخر میں ایک ہی جو ہے کہ آپ سے تمنا ہے، اے اللہ ہم سب کو آخر میں کلمہ کے ساتھ موت عطا فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ عشق مصطفیٰ جب سے، عشق مصطفیٰ جب سے آبسا ہے سینے میں، آبسا ہے سینے میں، آرزو تڑپتی ہے، آرزو تڑپتی ہے، میں رہوں مدینے میں، آرزو تڑپتی ہے، میں رہوں مدینے میں، عشق مصطفیٰ جب سے، کہہ دو مجھے طوفان سے راستہ بدل ڈالے، کہہ دو مجھے طوفان سے راستہ بدل ڈالے، راستہ بدل ڈالے، مصطفیٰ کے دیوانے
راستہ محبوب ہے جس طرف گزر جائے راستہ محبوب ہے راستہ محبوب ہے کمال خوشبو ہے کمال کی خوشبو آپ کے پسینے میں ہے کمال کی خوشبو آپ کے پسینے میں عشق مصطفیٰ جب سے بس گئی مدینے کی یاد میری سینے میں بس گئی مدینے کی یاد میری سینے میں یاد میری سینے میں اے ہوا اڑانے چل اے ہوا اڑانے چل ہم سب کو مدینے میں اے ہوا اڑانے چل ہم سب کو مدینے میں عشق مصطفیٰ جب سے آبسا ہے سینے میں آرزو تڑپتی ہے میں رہوں مدینے میں اللہ شیخ فاروق صاحب سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ وہ شب برات کی فضیلت پر کچھ نصیحت فرمائیں. نہیں ہوئی یہ دنیا پرستی کا جو ہے نمونہ ہے دنیا پرستی کا جو ہے یہ ہے تو نہیں اصل جو بات بولنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ لوگ تو امان سے دور ہے ان کو اور دور کرنے کے لیے یہ صحیح حدیث نہیں ہے یہ ضعیف حدیث ہے یہ جو ہے کمزور حدیث ہے یہ بات غلط ہے ایسا بول کر کے شب برات میں یہ حالات ہے آج مسجد میں لوگ نہیں ہیں تھوڑے بہت لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کیا سنتے ہیں چلے ہوٹلوں میں بیٹھے تو ثواب زیادہ ملے گا ایسا امان سے یعنی ارے لوگوں کے دلوں کے اندر ایسی جو ہے ہم اس کے تعلق سے ایسے غلط بات بیٹھا دیے ہیں کہ یعنی نوجوان یہ سمجھ رہے نہ سننا بہتر ہے جیسے میں آپ حضرات کے سامنے جو ہے کئی مرتبہ بولا ہمارے نوجوانوں کے حالات یہ ہے کہ جس مسجد میں جمعہ میں بیان نہیں ہوتا ہے وہ مسجد جلدی بھر جاتی ہے آپ لوگ دیکھے ہوں گے نا وہیں چلے جاتے ہیں اور جس مسجد میں جمعہ میں بیان ہوتا ہے اچھی بات سنیں گے تو اس پر عمل کرنے پڑے گا اس لیے جو ہے کیا ہے اس مسجد میں نہیں آتے اور وہی حال ہماری مسجد کا بھی ہے اس وقت کا بھی ہے الحمدللہ آپ لوگ تو ہمارے سے بہت سارا ہمارے سے بڑے عمر کے بھی ہے یہ مظفر حسینی میں کوئی 50 سال سے بھی نماز پڑھ رہے ہیں ان لوگوں کو سب کو معلوم ہے کہ شب برات ہو شب قدر ہو شب معراج ہو اس میں کتنے لوگ یہاں بیٹھتے تھے کتنے لوگ جو ہے کیا ہے سننے کے لیے بیٹھتے تھے اور میرا تو اپنا تجربہ ہے میرے کو بتا اور تھوڑی دیر بیان کیجیے آپ تاکہ وقت زیادہ گزرے
ताकि आप जो है इबादत करके जाके घर में सहरी करके जो है फजर की नमाज पढ़ के आराम करें। ये गफलत आ गई है हमारे अंदर, उसके वजह से ये सब चीजें हो रही है। और हमारे अंदर जो है क्या है, कुछ यानी दीन के नाम लेके दीन से लोगों को दूर कर रहे हैं। ये यहूदियों का बहुत बड़े साजिश है। यहूदी लोग अगर मुसलमानों को बोले कि ये चीज गलत है, ये चीज इस्लाम के खिलाफ है, ये चीज जो है क्या है इसके है, तो हम सुनेंगे। मिसाल के तौर पर आपको एक मिसाल देता हूँ। ये मिसाल देता हूँ कि जो माशाल्लाह प्रोग्राम हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह जितनी इबादत करना था कर लिए, अल्लाह कबूल फरमाया। बस 4:20 हो रहे हैं, घर को जाना है, घर को चलेंगे। वीडियो यहाँ पे शाइन कर देंगे। इंशाअल्लाह ज़िंदगी बाकी रही तो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। चलेंगे। अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़बूल यग़फ़िरुल्लाहु लना व लकुम व अंतुम सलफ़ना व नहनु बिल असर। सलाम हो तुम पर ख़बर वालों, अल्लाह ने हमें और तुम्हें बख्शे। तुम आगे जा चुके हो और हम तुम्हारे पीछे आने वाले हैं। क्या होगा जब रातें तबाह